سورۃ النحل کی آیت نمبر 125. الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. آپ بلائیے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن اور بحث و مباحثہ کیجیے ان سے اس طریقے سے جو خوبصورت ہو. ان ربک هو عالم، بے شک تیرا پروردگار وہ خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلی کہ کس نے راستہ کھو دیا، وهو اعلم بالمہتدین اور وہی خوب جانتا ہے راہ پانے والوں کو بھی. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اور اگر تم بدلہ لینا چاہو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ اور اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ تو یہ بہترین ہے صبر کرنے والوں کے لیے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صبر ہی کیجئے، آپ کا صبر بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور ان کی باتوں کا غم مت کیجئے. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ اور آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے ان کی سازشوں کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا بے شک اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو متقی و پرہیزگار ہے. والذین هم محسنون اور وہ جو احسان کرنے والے ہیں. یہ سورہ نحل کی آخری آیات ہیں. ان میں سے پہلی آیت مبارکہ میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر اللہ پاک نے تبلیغ کے 2 اصول بیان فرمائے، اور پھر آخری آیات میں تبلیغ کے راستے میں، دعوت کے راستے میں اگر کبھی کوئی تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے تو اس سے کس طرح نمٹنا ہے اس کا طریقہ کار ارشاد فرمایا گیا. یوں سمجھ لیں کہ اس سے پہلی صورت کے اندر اللہ پاک نے تمام مخاطبین کو اس طرف توجہ دلائی کہ یہ میرے محبوب ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کی بات کو تسلیم کرو، ان کے نظریات، عقائد، ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جاؤ. ساری صورت کے اندر یہی مضامین چلتے رہے. آخر میں اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کہ میرے محبوب کوئی مانے یا نہ مانے آپ ان اصولوں پہ اپنا کام کرتے رہیں. چنانچہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اصول ہیں وہی اصول و قوانین، وہی ضابطے آج میرے اور آپ کے لیے ہیں.
کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے وارث ہیں، ہم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ذمہ دار ہیں۔ جو کام جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہی کام اللہ نے ہماری ذمہ داری بھی لگائی۔ تو دعوت کے دو اصول بیان فرمائے۔ پہلا فرمائے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ دعوت دیجئے۔ دعوت کا معنی بلانا، اور اس معنی کے اندر ہی سارا مفہوم آ گیا۔ جب کوئی کسی شخص کو کسی چیز کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے کسی آدمی کو اپنے شادی کی دعوت دینی ہے، کھانے کی دعوت دینی ہے، یا آپ نے جو ہے کسی اچھے پروگرام کے لیے اپنے لیے بلانا ہے، تو آپ کا انداز کیا ہوگا؟ تحکمانہ انداز ہوگا، تان و تشنیع والا انداز ہوگا، دباؤ والا انداز ہوگا، یا منت سماجت پیار اور ترلے والا انداز ہوگا؟ تو دعوت کے لفظ کے اندر ہی یہ بات داخل ہے کہ جو اسلام کی دعوت ہے اس میں تان و تشنیع نہیں ہے، اس میں طنز نہیں ہے، اس میں تحکم نہیں ہے، اس میں جو ہے زور نہیں ہے، اس کے اندر منت سماجت ہے، پیار و محبت ہے۔ پھر اس میں اگلا لفظ جو ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ الی سبیل ربک، دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف۔ اس میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، اور اللہ نے فرمایا ربک، اپنے رب کی طرف۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بھی ہے کہ ساری دنیا تو کہے کہ میرا رب میرا رب، اور اللہ فرمائے ربک، میرے محبوب میں تو تیرا رب ہوں، وہ اپنے رب کی طرف بولا۔ یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بھی ہے، اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ دعوت جب رب کے راستے میں دینی ہے، رب کے راستے کی طرف بلانا ہے، تو اس دعوت کے اندر وہ ساری خوبیاں ہونی چاہیے جو ایک رب کے اندر ہوتی ہے۔ اور رب کی خوبیاں دیکھنی ہو تو اس کا ذرا سا عکس اللہ نے ماں کے اندر رکھا ہے۔ ماں کے اندر اللہ نے وہ عکس رکھا ہے جو رب کا عکس، اس لیے ماں کو ربۃ البیت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ رب کا معنی تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا۔ اب بچہ گندا ہو، لتھڑا ہو، گردآلود ہو، نجاستوں میں لتھڑا ہو، تو ماں جو ہے اس کو صاف ستھرا کرتی ہے، نفرت نہیں کرتی اس سے، اس کو صاف ستھرا کرتی ہے، اس کو چومتی ہے، سینے سے لگاتی ہے۔ تو دعوت دینے کا انداز بھی یہی ہونا چاہیے کہ چاہے کوئی انسان کتنے ہی گناہوں کے اندر لتھڑا، ڈوبا، گندا ہو، اس کو اس انداز سے دعوت دو کہ یہ ہماری شفقت اور محبت سے گھائل بھی ہو جائے، قائل بھی ہو جائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ان کو رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ پھر کس طرح بلانا ہے؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ حکمت کا معنی کیا ہے؟ مختلف معنی علماء نے کیے ہیں۔ کسی نے کہا حکمت کا معنی سنت، سنت کے ذریعے بلاؤ، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی اچھائیاں، آپ کی خوبیاں ان کے سامنے رکھی جائیں۔ کسی نے کہا حکمت کا معنی مضبوط اور ٹھوس بات، محکم سے ہے، یعنی کچی باتیں کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی بجائے اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مضبوط باتیں کر کے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا جائے۔ اور بعض حضرات نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ حکمت کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے انداز اور ایسی گفتگو اور ایسا رویہ اختیار کیا جائے کہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے دل پہ اثر انداز ہو جائے، وہ اس کو متاثر کر دے، یہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ دوسرا لفظ ارشاد فرمائے والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ مخاطب کی خیر خواہی اور جس کو دعوت دی جا رہی اس کا بھلا دل میں رکھتے ہوئے، اس کے ساتھ یہ جذبہ نہ ہو کہ مجھے اس سے کچھ حاصل ہو جائے، میں اس سے کوئی مفاد لے لوں،
میرا کوئی فائدہ ہو جائے، بلکہ محض مقصود یہی ہو کہ اس کا بھلا ہو جائے، اس کا فائدہ ہو جائے۔ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت۔ اچھی نصیحت کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ ایسا ماحول، ایسا انداز بھی اختیار کیا جائے جو سادہ ہو اور اگلے کو سمجھ آ جانے والا، اس سے ایک بات واضح ہو جائے، اس میں مثال بھی ہو سکتی ہے، اس میں اچھے موقع محل کے مطابق شعر کا استعمال بھی ہو سکتا ہے، تاکہ مخاطب کو بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے والموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز سے بیان اچھا ہو، حسن بیان ہو۔ جیسے آج ہمارے اس دور کے اندر اللہ پاک نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ ملکہ دیا ہے، بہت اچھے انداز سے بات کو سمجھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بہت سارے حضرات اللہ پاک نے ان کو یہ ملکہ دیا، اس وقت میں ہمارے سامنے یہ زندہ مثال ہے۔ تو یہ والموعظۃ الحسنہ، اور اس کے ساتھ تیسری بات جو ارشاد فرمائی وجادلہم باللتی ہی احسن، کبھی بحث و مباحثہ کرنا پڑ جائے تو وہ بھی اس انداز سے کریں جو خوبصورت اور احسن انداز ہو، خوبصورت انداز۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دعوت کے اصول دو ہی ہیں، پہلے دو حکمت اور موعظۃ الحسنہ، محکم اور مضبوط دلائل کے ساتھ دعوت دی جائے اور اچھے اور خوبصورت انداز سے دعوت دی جائے، نصیحت کے انداز سے دعوت دی جائے۔ جو تیسری بات ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ دعوت کے اصولوں میں داخل نہیں، یہ ہو سکتا ہے جب آپ کسی کو دعوت دیں، اچھی نصیحت کریں تو وہ آگے سے بحث و مباحثہ کریں، آپ نے نہیں کرنا، ہو سکتا ہے مخاطب کرنے لگ جائے، جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں وہ پنگا لینے لگ جائے، تو وہاں پھر مشتعل نہیں ہونا، وہاں جذبات میں نہیں آنا، وہاں گالم گلوچ نہیں کرنا، وہاں تان و تشنی نہیں کرنی، وہاں بحث و مباحثہ بھی کرنا پڑے تو ہی احسن، اس انداز سے کریں جو خوبصورت انداز، بہترین انداز۔ اور میرے دوستو، جو ٹاک ہے، بات چیت ہے، اس کا خوبصورت اور بہترین انداز یہی ہوتا ہے کہ جب انسان کسی دوسرے سے بات کرے تو صرف اپنی منوانے کے لیے نہ کرے کہ میں نہیں اپنی منوانی، بلکہ بات چیت کا حسن یہ ہے کہ اگر دوسرے کی دلیل مضبوط ہے اور دوسرا صحیح اور حق بات کر رہا ہے تو پھر اس کی بات کو مان بھی لینا چاہیے، یہ خوبصورت حسن ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، اپنے سخت سے سخت مخالفین کے مضامین اور کتابوں کو بھی پڑھا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی دلیل کی بات لکھی ہو اور ہم ہی غلطی پہ ہوں، ہم اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں۔ لہذا آج ہمارے ہاں جو معاملات بگڑ جاتے ہیں وہ اس لیے کہ ہر بندہ بحث کرتا ہے کہ میں نے اپنی منوانی ہے، بس جو میری بات ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کبھی بحث و مباحثہ کرنا پڑ جائے تو وجادلہم باللتی ہی احسن، خوبصورت اور اچھے انداز سے بحث و مباحثہ، اور دوسرے کو یہ نہ ہو کہ اس کوئی رویہ ایسا اختیار کیا جائے، کوئی لفظ ایسے اختیار کیے جائے یا کوئی انداز ایسا اختیار کیا جائے کہ وہ اگلے کا دل چیر دینے والا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا، بہت بڑا ضدی قسم کا بادشاہ تھا، یہاں تک اس کی انانیت پہنچی ہوئی تھی کہ خود کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تمہارا سب سے بڑا رب۔ اس کے پاس بھیج رہے ہیں اللہ پاک، اور ہدایت کیا دے رہے ہیں قولا لہ قولا لینا، جا کے اس سے نرمی سے بات کرنا۔ اللہ پاک ہدایت دے رہے ہیں دونوں کو، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو، قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، نرم بات کرنا شاید کہ وہ مان جائے، شاید وہ تسلیم کر جائے۔ بات مضبوط ہو، ٹھوس دلائل والی ہو، لیکن لہجہ شائستہ ہو، نرمی والا ہو، شگفتگی والا ہو، اس میں یہ نہ ہو کہ اگلے کو تان و تشنی، طنز کے نشتر چبوئے جائیں۔
یہ خوبصورت انداز دعوت کا اصول ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ اصول اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد بھی اگر اثر نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی اگر متاثر نہیں کوئی ہو رہا، اس کے بعد بھی کوئی دعوت کو تسلیم نہیں کر رہا، کوئی راہ راست پہ نہیں آ رہا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری تھوڑی کسی کو ہدایت پہ لانا، یہ تو میرا کام ہے. ہدایت دینا نہ دینا یہ میرے ہاتھ میں ہے. کسی کا دل پلٹوں ہدایت کی طرف، کسی کے دل پہ ٹھپے لگا دوں اور اس کو جہنم میں بھیج دوں، یہ اللہ رب العزت فرماتے میرے اختیار میں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے. تمہارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، دعوت پہنچانا ہے. ان اصولوں کے مطابق تم نے اپنا کام کرنا ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. اس کے بعد بھی اگر کوئی سیدھے راستے سے بھٹک جائے تو تیرا پروردگار بہت اچھی طرح جانتا ہے راستہ گم کر دینے والوں کو بھی. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اور وہی بہت اچھی طرح جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو بھی، راہ پانے والوں کو بھی. دونوں اس کے علم میں ہیں. اس کو پتہ ہے میں نے کس کو صحیح راستے پہ چلانا ہے، کس کو غلط راستے پہ چلانا. آج ہم بعض اوقات ایسی فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ نہیں مان رہا تو ہم جو ہے وہ الٹا اس کو جو کہہ رہے تھے کہ جناب بس جی ختم ہو گیا، کھاتے ختم ہو گیا. یہ مایوس ہو جاتے ہیں. یہ مایوس ہونا اسلام میں نہیں ہے. ہمارا کام صرف محنت میں لگے رہنا، کام میں لگے رہنا، اس کے بعد نتائج اللہ کے ذمہ. آج یاد رکھے جو آدمی دعوت کا کام، دین کی محنت کا کام کسی بھی انداز سے، تعلیم و تدریس کے انداز سے، جہاد کے انداز سے، کفار کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے انداز سے، یا تبلیغ کے انداز سے محنت کرتے ہوئے نتیجے پہ نظر رکھتا ہے، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. نتائج کو دیکھ کر چلنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ نتیجہ اگر اس کے حق میں آئے گا تو اس کے دل میں تکبر پیدا ہوگا. دیکھا ہماری محنت کیسی، دیکھا ہم نے کیسی بات کی، ہماری لوگ بات مان گئے. یہ تکبر ہے. اور اگر نتیجہ خلاف آئے گا تو مایوسی پیدا ہوگی. یار ہم اتنا کام کرتے ہیں لوگ پھر بھی نہیں مانتے، مایوسی پیدا ہوگی. اور تکبر بھی خطرناک ہے، مایوسی بھی خطرناک ہے. دونوں چیزیں خطرناک. اس لیے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ بس تم محنت میں لگے رہو، کام میں لگے رہو. آخری دم تک تمہارا جینا مرنا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو. نتیجہ کیا ہے وہ اللہ جانے، اور اللہ کا کام ہے وہ جانے. ہمارے اس سے کوئی سروکار نہیں. دعوت کے انداز کے اندر بعض اوقات ایسا ہوگا، ہماری تمام تر شائستگی کے باوجود، ہماری تمام تر اچھے اخلاق کے باوجود دوسرے لوگ ظلم کریں گے، وہ زیادتی کریں گے، وہ ہمارے ساتھ جو ہے انتقام کا ہمیں نشانہ بنائیں گے. تو اس صورت میں کیا کرنا ہے، اس کا اصول کیا ہے؟ تو اگر کبھی بدلہ لینے کی نوبت آ جائے تو اللہ پاک نے اس کا اصول بھی بتا دیا. ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. اگر تم نے انتقام ہی لینا ہے، بدلہ ہی لینا ہے، تو اتنا ظلم کرو، اتنا بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے، اس سے زیادہ نہیں. بعض علماء فرماتے کہ یہ آیت یہاں سے لے کے آخر تک یہ جو آیات ہیں اس سورت مبارکہ کی، یہ مکی نہیں ہے. باقی ساری سورت مکی ہے، لیکن یہ آیات مکی نہیں، یہ مدنی ہے. یہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی اور اس کے پس منظر میں واقعہ بیان کرتے ہیں غزوہ احد کا. جب احد کا میدان ختم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کا جائزہ لیا. اس میں صحابہ اکرام 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب پڑی اپنے محبوب چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے پہ، تو آپ اس قدر دل گرفتہ ہوئے کہ ان کے ناک کو کاٹ دیا گیا، آنکھیں نکال دی گئی، سینہ چیک چاک کر کے دل نکال لیا گیا، ان کی لاش کو گویا کاٹ دیا گیا، مسلح کر دیا گیا، شکل تک بگاڑ دی گئی. تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشری تقاضوں کے مطابق اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی
اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں ان کے 70 آدمیوں کا یہی حشر کروں گا. انہوں نے میرے چچا کا یہ حشر کیا ہے, مجھے اللہ نے موقع دیا تو ان کے 70 آدمیوں کا یہی حشر کروں. قسم اٹھا لی. تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی. میرے محبوب, آپ نے تو دنیا کو عدل و انصاف سکھانا ہے. آپ کو دیکھ کے تو دنیا نے صحیح نہج پہ آنا ہے. آپ جذبات کی راہ میں بہ گئے تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. اگر بدلہ ہی لینا ہے تو اتنا بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا. اگر تمہارے ایک آدمی کا کیا ہے تم ان کے ایک آدمی کا کر دو. لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ, اگر تم صبر کر جاؤ تو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, یہ صبر کرنا صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہترین ہے. علماء فرماتے ہیں یہ زندگی کے ہر معاملے میں یہی ہدایت ہے اللہ پاک. گھروں کے اندر رہتے ہوئے, کاروبار میں رہتے ہوئے, میدان سیاست میں اور دوسری جگہوں پر, پوری دنیا میں ہمارے ملکوں کے ساتھ معاملات ہیں, ان سب جگہوں پر یہی اصول ہے کہ اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اتنا بدلہ لو جتنا ظلم ہوا ہے, اور اگر معاف کر دو, صبر کر جاؤ تو یہ بہت بہترین ہے, بہت بہترین. سب کے لیے یہی اصول ہے. اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرمایا گیا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, آپ تو صبر ہی کریں. اگرچہ میں نے اجازت دے دی ہے بدلہ لینے کی بھی, لیکن میرے محبوب آپ کے کریمانہ اخلاق کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ صبر ہی کریں, اور آپ کا صبر بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا. علماء فرماتے ہیں ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم تو صبر ہی کریں گے, ہم تو صبر ہی کریں گے. اور آپ نے اپنی قسم کا کفارہ دے دیا, کافروں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا. حالانکہ فتح مکہ کے دن آپ کو قابو مل گیا تھا, آپ نے قابو پا لیا تھا, آپ بدلہ لے سکتے تھے, قسم پوری کر سکتے تھے, لیکن اس دن آپ کا انداز کیا تھا؟ ایک صحابی نے جب کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ, آج تو بدلے چکانے کا دن ہے, آج تو پرانے بدلے چکانے کا دن ہے, تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی, فرمایا نہیں 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 میرے صحابی, الیوم یوم المرحمہ, آج ملحمہ کا دن نہیں, آج تو رحم و کرم کا دن ہے, رحمت لٹانے کا دن ہے. تو آپ نے سب کو معاف کر دیا سوائے چند ایک گستاخوں کے, سب کے لیے آپ نے معافی کا اعلان کیا. اسی موقع پہ وہ گستاخ ابن اختل بیت اللہ کے پردوں کے ساتھ لپٹا ہوا, بیت اللہ کے غلاف میں چھپا ہوا, آپ نے فرمایا اس کو یہیں سے کھینچ کے باہر نکالو اور اس کو قتل کرو. گستاخ کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے, باقی سب کے لیے آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا. وَلَئِن صَبَرْتُمْ, اللہ پاک فرماتے ہیں صبر کرو, بہت بہترین. اور آپ کو فرمایا میرے محبوب آپ تو صبر ہی کریں, اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, اور بالکل غم مت کریں, بالکل غم مت کریں, ان کی کوئی پرواہ نہ کریں, مانتے نہیں مانتے اپنے کام میں لگے رہیں. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ, اور جو سازشیں کرتے ہیں, تانے بانے بنتے ہیں, پروگرام بناتے ہیں, سکیمیں بناتے ہیں, آپ قطعی طور پہ اس سے دل گرفتہ نہ ہو, قطعی طور پہ آپ کے دل میں کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے. یہ تسلی میرے اور آپ کے لیے بھی, آج امت مسلمہ کے لیے بھی. کافر یہود و نصارہ جتنے مرضی تانے بانے بن لیں, ہمارے دلوں میں کوئی گھٹن نہیں ہونی چاہیے, اللہ کی ذات پہ اعتماد ہونا چاہیے. اللہ ہمارے ساتھ ہے, لیکن دو صفات کے ساتھ. آخری آیت میں وہ دو صفات بتائی, ان اللہ مع الذین اتقوا, دو صفات اپنے اندر پیدا کرو, ایک تقوی اور ایک احسان, محسنون. ان دو صفات کی بنا پر اللہ فرماتے میں تمہارے ساتھ ہوں. علماء نے ان کا خلاصہ یہ بتایا کہ دو چیزیں انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے. وہ یہ کہ التعظیم للہ, ایک اللہ کی عظمت جو تقوی میں نظر آئے گی, اور دوسرا الشفقت علی خلق اللہ, اللہ کی مخلوق پر شفقت. اس کو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے خلاصے کے طور پہ یوں بتایا. کسی نے ان سے پوچھا حضرت آپ نے بڑا عرصہ قرآن کا درس دیا ہے, پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟
تو فرمایا کہ اگر میں چاہوں کہ ریل گاڑی چلنے کے لیے تیار ہو اور ایک پاؤں میرا اس کے اوپر ہو، ایک پلیٹ فارم پہ ہو، ایک پاؤں اٹھا کے گاڑی میں رکھنے تک اتنی دیر میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر سکتا ہوں۔ اور فرمایا پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو عبادت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت کے ساتھ، اور مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ساتھ۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ۔ اسی کو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں یوں فرمایا کہ جو آدمی اپنے اندر دو صفات پیدا کر لے، تقوی اور احسان، یعنی اللہ کا حق بھی پہچانے، اللہ کی مخلوق کا حق بھی پہچانے، التعظیم للہ الشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی عظمت بھی پوری ہو، اللہ کی مخلوق پہ شفقت بھی پوری ہو، تقوی اور احسان اس کے اندر ہو، تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع، اللہ اس کے ساتھ ہے جس کے اندر تقوی ہوگا اور جس کے اندر صفت احسان ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ان صفات سے مزین فرمائے اور ان صفات کے ساتھ اپنی معیت نصیب فرمائے۔ سورۃ النحل الحمدللہ مکمل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی 14واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ اللہ پاک اس سب کو اپنی بارگاہ کے اندر بہت زیادہ قبول فرمائے اور ہم سب کو ان 14 پاروں کے تمام مضامین کا پورا نور اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے مولا کریم، جتنا درس قرآن اب تک ہوا ان 14 پاروں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے ارحم الراحمین، ان مقبول درس قرآنوں کو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃً نصیب فرما. اے ارحم الراحمین، ان دروس کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت نصیب فرما. اے اللہ پاک ان دروس قرآن کو یا اللہ پاک انتہائی شرف قبولیت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو اس کا پورا نور نصیب فرما. اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. یقیناً سننے میں سنانے میں بے شمار غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، پر اے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ پاک اس کا اجر و ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو نصیب فرما. ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین جو دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کو اس کا نور نصیب فرما. بالخصوص میرے عزیز، میرے ساتھی، میرے حفظ کے دوست اور کلاس فیلو حافظ حسین احمد صاحب جو جمعہ کو انتقال فرما گئے، اے اللہ ان کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما. اے ارحم الراحمین، ان کے والد گرامی قدر جو میرے حفظ کے استاد ہیں، حضرت قاری خورشید صاحب رحمت اللہ علیہ، اور دیگر میرے تمام اساتذہ کرام کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما. اے ارحم الراحمین، اپنی رحمت سے غلطیوں کو معاف فرما اور اپنی شفقت سے شایان شان اجر و ثواب نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. ہمارے محترم حاجی عباس صاحب کی طرف سے آپ حضرات کے لیے ناشتے کا انتظام ہے اور میرے خیال میں تیار ہے. تمام حضرات ناشتہ فرما.